يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے دین پر چلنا یہ محض اللہ کی توفیق سے ہے، اور اس پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس کے لیے منتخب فرمایا۔ اس پر انسان کو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ایک مومن کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے دین سے پھر جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ پھرا کرے۔ جو شخص ہمارے دین سے پھر جائے گا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ پھرتا ہے۔ اللہ اس کی جگہ پہ ایسے لوگ لے آئیں گے کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، یعنی اللہ سے ان کا خصوصی تعلق ہوگا، اتنا گہرا تعلق ہوگا کہ اللہ کو ان سے محبت ہوگی اور ان کو اللہ سے محبت ہوگی۔ اور صفت کیا ہوگی ان کی؟ اذلۃ علی المؤمنین، کہ آپس میں مسلمان ایسے ہوں گے جیسے مہربانی کے ساتھ اور کرم کے ساتھ اور آپس میں عمدگی کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی تواضع، انکساری، عاجزی کے ساتھ وہ آپس میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اعزت علی الکافرین، اور جو مخالفین ہیں، نہ ماننے والے لوگ ہیں، جب کوئی ایسی بات آتی ہے تو تن جاتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں، پھر وہاں پہ کمزوری نہیں دکھاتے۔ تو آپس میں مسلمانوں کا کوئی معاملہ ہو جائے تو کمزور بن جاتے ہیں، ارے بھائی جانے دو، درگزر کا معاملہ۔ لیکن جہاں اسلام کی بات آ جائے، دین کی بات آ جائے، غیر سے مقابلے کی بات آ جائے تو پھر وہاں ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی صفت بیان کی ہے اللہ نے۔ اور ہم لوگوں کا انداز کیا ہے؟ کچھ دوسرا معاملہ ہوا تو دبک گئے، اور آپس کا جب معاملہ ہوا تو چاپڑ نکل گیا۔ کیا نکل گیا بھائی؟ چاپڑ نکل گیا۔ ایک بیگ والے کچھ دن جاتے ہوئے دیکھا یہاں پہ ہے زبردست، اور اس کی سلائی لگی ہوئی، تو میں سمجھ گیا، اور وہ دکھا کر کے چل رہا ہیرو کی طرح سے کہ میں چاپڑ کھائے ہوئے ہوں۔ نہیں ہے کہ نہیں ایسے ہی؟ ارے ہے کہ نہیں؟ ارے میں تو سیدھی سیدھی بات بولتا ہوں، لگی لپٹی ہوئی بات تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ آپس میں مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک دم کو تن جاتے ہیں، یہ وہ نکال کر کے ایک دم فائرنگ، ہاں ایک دم معاملہ آخر تک پہنچا دیتے ہیں۔ صلح صفائی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ صلح صفائی ہو جائے، آپس میں بات چیت ہو جائے، مذاکرہ ہو جائے، نہیں، کچھ نہیں، ہم دیکھ لیں گے۔ تنے رہتے ہیں، ایک گروپ ادھر سے، ایک گروپ ادھر سے۔ وہ 100 نوجوان کو الگ سے لائے ہوا ہے، وہ کہاں سے تشکیل کر کے الگ سے لائے ہوا ہے، اور بابو صاحب باس بنے ہوئے ہیں، اور جس کا جتنا بچہ ہے اتنا ہی باس بنا ہوا ہے۔ نہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں زیادہ بچے پیدا کرو، تم بھی باس ہو جاؤ گے۔ کیا بھائی؟ تو یہ جو انداز ہے مسلمانوں کا، تو قرآن کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کی صفت بیان کی اللہ نے کہ وہ آپس میں بڑے رحیم ہیں، بڑے عاجزی اور تواضع کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب غیروں کے ساتھ معاملہ پڑتا ہے تو اس میں وہ سختی دکھاتے ہیں کہ نہیں۔ اسی لیے اصول یہ ہے کہ آپس کے جو معاملات ہیں وہ مہربانی کے ساتھ، ملاطفت کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ طے کر لیے جائیں، اور جہاں ڈٹنے کی بات آئے، اسلام کے خلاف کوئی بات آئے، تو اس وقت انسان کو ڈٹ جانا چاہیے اور آپس کی کمزوری کو وہاں پہ نہیں دکھانا چاہیے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے، محنت کرتے ہوں گے، کوشش کرتے ہوں گے۔ اس میں سارا پہلو، جو کچھ بھی اسلام کے سلسلے کی کوششیں ہیں، وہ سب اس میں داخل ہیں۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ کون کیا کہتا ہے۔
जो बात सही है, सच्ची है, वो कहना, वो करना और उस काम के लिए आगे बढ़ना, ये उनकी सिफत है। ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा, अल्लाह फरमाते हैं ये अल्लाह का फजल है, जिसे अल्लाह चाहता है देता है। तो तुम्हें ये फजल मिला था, तुम्हें ये दीन मिला था, तुम्हें अल्लाह की तरफ से खैर मिला था, तुमने उसकी कदर नहीं की तो तुम जाओ, अल्लाह तुम्हारी जगह पे दूसरे लोगों को ले आएंगे जो इन सिफात के हामिल होंगे। अल्लाह को तुम्हारी जरूरत नहीं। एक और जगह भी है, यमन्नून अलैका अन असलमू, ये लोग कहते हैं कि हम इस्लाम लाए हैं, हम दीन की खिदमत कर रहे हैं। आप कहिए कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है कि तुमको इस्लाम की तौफीक दी है नहीं। तो इंसान को हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो खैर हमें मिला हुआ, जो दीन मिला हुआ, ये अल्लाह की तरफ से है, हमारा कोई ज़ाती कमाल नहीं है। तब तशक्कुर का जज्बा पैदा होगा और शुक्र की सिफत इंसान के अंदर पैदा होगी। जहाँ ये समझेगा कि ये मेरी अपनी चीज़ है और मैंने तो अपनी मेहनत से और कमाल से इसको हासिल किया है, तो फिर उसी वक्त उसका जवाल हो जाता है और खुदा न खास्ता किसी मासियत की वजह से और इस तरह की नीयत की वजह से खुदा न खास्ता ये नेमत उससे छिन न जाए। अल्लाह से हमेशा इसकी हिफाजत मांगनी चाहिए और तअव्वुज़ करते रहना चाहिए। एक बात और, वो उस दिन मैंने बयान किया कि भाई फलांग करके गर्दनों को आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ हजरात ने कहा कि इमाम साहब, और जो लोग आगे नहीं बैठते हैं, मेरी जगह रहते हुए आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? तो दोनों पहलू सही है। क्या भाई, जब जगह आगे में है तो आगे बढ़ करके बैठना चाहिए। सफ लगाने का तरीका ये है कि इमाम के सामने पहले बैठा जाए, फिर दोनों तरफ से ऐसे सफ लगेगी। पहली सफ पूरी हो गई, फिर दूसरी सफ बीच में से लगेगी, फिर तीसरी सफ बीच में से लगेगी, किनारे से नहीं लगेगी। अब माजूर हैं बेचारे, बूढ़े लोग हैं, वो आके बैठ जाते हैं, तो उन पर पाबंदी नहीं है, नहीं, लेकिन आप लोगों को चाहिए कि इस तरीके से सफ लगाएं। लेकिन हदीस की जो बात है वो अपनी जगह है। मान लीजिए कि गर्दनें फलांग करके आगे आने की सिलसिले की जो रिवायत है, इसका मतलब तो यही है कि वो आदमी आगे जगह देख रहा है तभी तो गर्दनें फलांग क्या रहा है। जगह नहीं होती तो कैसे काहे को आता? नहीं, तब भी उसके लिए दुरुस्त नहीं। फिर उसको इंतजार करना चाहिए, लोगों को चाहिए कि आगे बढ़ें, लेकिन अगर जगह खाली है तब गर्दनें फलांग करके यहां तक पहुंचना उसके लिए भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि फलांग तो इसीलिए रहा है कि जगह मौजूद है, नहीं तो क्या सर पे बैठेगा क्या करके? ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए दोनों जगह, दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे हैं कि आदमी को आगे बढ़ के बैठना चाहिए, और अगर खुदा ना खास्ता एक दो आदमी की जगह पड़ी हुई है तो फिर पीछे वाले को ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।